اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 جاری ہے، اور اس آیت کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ جو کہ شرح المفردات پر مشتمل تھی، اس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی شرح المفردات کے بعد ایضاحات النحویہ جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب لے کر آئے ہیں ہمارے لیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذہن میں تازہ رہنے چاہیے آپ کے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 جو کہ آپ اس وقت اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا سبق ہے، اور اس آیت کے ساتھ ہی سورہ یوسف کا رکوع نمبر 5 بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی شرح المفردات کے بعد ایضاحات النحویہ کی طرف، اور ایضاحات النحویہ میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب پہلا پوائنٹ اس میں بتا رہے ہیں فتح یعنی کے حوالے سے کہ یہ مثنیٰ لفظ ہے، اور اس کا واحد کیا ہے، وہ ہے فتن۔ اور فتن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے آخر میں آنے والا الف جو ہے وہ الف مکسورہ کہلاتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الف المکسوری تقلب یاءً او واون عند التثنیہ، یعنی الف مکسور جو ہے یہ بدل جاتا ہے یا میں یا واو میں، کب؟ تثنیہ بناتے وقت، یعنی جو آپ کا اسم مکسور ہے نا، اس سے جب بھی تثنیہ بنے گا تو اس اسم مکسور کے آخر میں آنے والا الف مکسورہ وہ یا تو یا میں بدل جائے گا یا پھر واو میں بدل جائے گا۔ اب مزید بتا رہے ہیں کہ تقلب یاءً اذا، اس کو یا میں بدل دیا جائے گا کب؟ جب کانت ثالثۃً بدلاً من الیاء، جب الف مکسورہ کلمہ میں تیسرے مقام پر ہو اور یا کا بدل ہو، یعنی اصل میں وہ یا ہو اور یا الف میں بدلی ہوئی ہو، کیونکہ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ الف مکسورہ جو ہے یہ یا تو واو سے بدلا ہوا ہوتا ہے یا پھر یا سے بدلا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ الف مکسورہ کو مثنیٰ بناتے ہوئے یا میں کب بدلا جائے گا، وہ یہ ہے کہ الف مکسورہ تیسرے نمبر پر ہو کلمہ میں اور یا سے بدلا ہوا ہو، اور اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے کہ فتن، تو فتن سے فتح یعنی بن جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں فتن میں الف مکسورہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تیسرے نمبر پر ہے، اور فتن میں جو الف مکسورہ ہے وہ یا سے بدلا ہوا ہے، تو وہ یا واپس آ جائے گی مثنیٰ بناتے ہوئے اور فتح یعنی ہو جائے گا۔ اسی طرح رہن، اس میں بھی آپ دیکھیں الف مکسورہ تیسرے نمبر پہ ہے، اور الف مکسورہ اصل میں یا سے بدلا ہوا ہے اور مثنیٰ بناتے ہوئے وہ یا واپس آ جائے گی، لہٰذا رہن سے رہا یعنی۔ رہن کے معنی جو ہیں وہ چکی کے دیکھ رہا تھا میں ڈکشنری میں۔ اور دوسری صورت جس میں یا سے بدلا جائے گا الف مکسورہ کا، وہ ہے او کانت رابعۃً فصاعداً، کہ الف مکسورہ جو ہے وہ کلمہ میں چوتھی جگہ پر ہو یا اس سے آگے پانچویں چھٹی جگہ پر ہو۔ یہ جو فصاعداً ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں یہ زائد کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ بلغ الشیء کذا فصاعداً، وہ چیز اتنی سے کچھ زیادہ ہوگی، اور صاعداً کی جو نصب آتی ہے یہ حال کی بنا پر آتی ہے، اور اس کو ترقی پذیر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ میں الصاعد لفظ کی بات کر رہا ہوں جس کے معنی زائد کے آتے ہیں۔ تو مختصراً چوتھے نمبر پر ہو الف مکسورہ یا اس سے آگے پانچویں نمبر پہ چھٹے نمبر پہ ہو، تو وہ الف مکسورہ جو ہے وہ یا میں بدل جائے گا۔ اب یہاں پر یہ قید نہیں ہے کہ وہ یا سے ہی بدلا ہوا ہو، اور مثال دے رہے ہیں ملہن کی، اور ملہن کے معنی جو ہیں وہ کھیل کے میدان کے، تفریح گاہ کے یا تھیٹر کے ہوتے ہیں۔ تو ملہن، تو اس سے جو مثنیٰ یا تثنیہ بنے گا وہ ملہا یعنی ہوگا۔ اسی طرح مستشفیٰ یا مستشفن جسے ہم ہاسپٹل کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے جو مثنیٰ بنے گا وہ بنے گا مستشفیٰ یعنی۔ تو ملہن میں دیکھیں الف مکسورہ چوتھے نمبر پر ہے، اور مستشفن میں الف مکسورہ جو ہے وہ چھٹے نمبر پر ہے، تو چوتھے یا اس سے آگے جس نمبر پہ بھی الف مکسورہ ہوگا وہ یا میں ہی بدلے گا۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ وقت تقلب واون اذا، اور الف مکسورہ واو میں بدلے گا کب؟ جب کانت ثالثۃً، وہ الف مکسورہ کلمہ میں تیسری جگہ پر ہو یعنی تیسرے نمبر پر ہو، اور بدلاً من الواوی، واو سے بدلا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر اسن، عصا جسے ہم کہتے ہیں لاٹھی، اس میں عین صاد واو اصل میں اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور وہ واو جو ہے وہ الف مکسورہ میں تبدیل ہوئی ہے، لہٰذا وہی واو جو ہے مثنیٰ بناتے ہوئے واپس آ جائے گی، اور اسن کا مثنیٰ جو ہے وہ اسوانی بنے گا۔ اسی طرح کفا جو کہ
گدی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. گدی یہ جو گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو کفا قاف فا اور واو مادے سے بنا ہوا ہے، اور اس کا مثنیٰ پھر قفا وانی بن جائے گا. تو الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ہم نے اس پوائنٹ کو بھی سمجھ لیا. اب اگلا پوائنٹ بتا رہے ہیں ایضاحات النحویہ میں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ نَقُولُ دَخَلْتُهُ بِغَيْرِ فِي إِذَا كَانَ الْمَدْخُولُ مَكَانًا. پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ دخلہ ایک فعل لازم ہے. دخلہ فعل کے معنی داخل ہونا کے ہوتے ہیں. جس میں داخل ہوا جائے اس سے پہلے فی حرف جر لگتا ہے، لیکن اگر وہ مدخول یعنی جس میں داخل ہوا جا رہا ہے وہ مکان ہو یعنی جگہ ہو، تو پھر آپ بغیر فی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے مثال دے رہے ہیں دخلت البیتا، میں گھر میں داخل ہوا. دخلت المسجدہ، میں مسجد میں داخل ہوا. دخلت الغرفہ، میں کمرے میں داخل ہوا. تو یہاں پر آپ دیکھیں البیت، المسجد، الغرفہ جو ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے. لہٰذا فی کے بغیر ہم یہاں پر دخلہ فعل کو استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر قرآن مجید سے اگزامپل دے رہے ہیں کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، سورہ کہف کی آیت نمبر 35 کا ریفرنس دیا ہے. اسی طرح سورۃ القصص کا ریفرنس دیا ہے آیت نمبر 15. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ شہر میں داخل ہوا. اور اسی طرح سورہ نوح کی آیت کا ریفرنس بھی دیا ہے کہ رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي. اب یہاں پر بیت جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور اس میں فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے، یعنی وہ مکان ہے، تو وہاں پر فی کے بغیر استعمال ہوا ہے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں فرمایا فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. تو یہاں پر بھی دخلہ جو ہے وہ فی کے بغیر استعمال ہوا ہے. پھر مزید بتا رہے ہیں کہ وَنَقُولُ دَخَلْتُ فِيهِ، ہم دخلتو فیہ کب کہیں گے؟ ہم اس وقت کہیں گے اذا لم یکن المدخول مکانن، جب مدخول جو ہے یعنی داخل ہونے کی جو جگہ ہے وہ مکان نہ ہو. مثال کے طور پر دخلتو فی الاسلامی، میں اسلام میں داخل ہو گیا. اب اسلام کوئی جگہ تو ہے نہیں کہ آپ اس میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اسے استعمال کر دیں کہ جی دخلت الاسلامہ. نہیں، آپ فی کے ساتھ استعمال کریں گے کہ دخلتو فی الاسلامی. دخلنا فی الامتحانی، ہم امتحان میں داخل ہو گئے. اور پھر قرآن مجید سے آیات کا ریفرنس دیا ہے جس میں آیت نمبر 2 ہے سورۃ النصر کی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو اللہ کے دین میں داخل ہونا یہ فی کے ساتھ استعمال ہوا ہے کیونکہ اللہ کا دین جو ہے کوئی مکان نہیں ہے، ذہن میں رکھے گا. اسی طرح سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو دل کوئی مکان نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز داخل ہو جائے، اور ایمان خاص طور پہ ایمان کا دل میں داخل ہونا، اس سے بات آپ کو واضح ہو جائے گی. اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ وَقَدْ اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور پھر یہ دونوں جو کام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک قول میں اکٹھے ہو گئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. یعنی نفس مطمئنہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. تو بندے کوئی مکان تو ہے نہیں کہ ان میں داخل ہو جائے، لہٰذا وہاں پر فی لگا ہے. اور آگے فرمایا وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو جنت ایک مکان ہے، لہٰذا اس کے ساتھ فی نہیں لگا. لہٰذا اسی کو واضح کر رہے ہیں کہ فالعباد لیسوا مکانا، العباد جو ہیں وہ مکان نہیں ہیں. فجاء معہ فی، تو اس کے ساتھ فی آیا ہے. اما الجنہ، جہاں تک جنت کا تعلق ہے، فمکان، تو وہ مکان ہے. ولم یأتی معہ فی، لہٰذا اس کے ساتھ فی نہیں آیا. امید ہے یہ اہم انفارمیشن آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ انی ارانی آصر خمرہ. یہاں پر حاذہ رعا الحلمیہ، یہاں پر جو رعا فعل استعمال ہوئے نا یہ الحلمیہ استعمال ہوا ہے. الحلمیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خواب میں دیکھنا. وتتعدى الى مفعولین، اور یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے. کما رأینا من قبل، جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. فمفعول هل اول یا المتکلم، پس پہلا مفعول جو ہے وہ یا متکلم ہے. والثانی الجملۃ عاصر، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ جملہ عاصر ہے.
تو بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے، کہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو رعا یرا فعل استعمال ہوا ہے یہ خواب میں دیکھنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ تو اس میں یعنی اس آیت میں جو پہلا مفعول ہے وہ یا متکلم ہے، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ آسرو خمرن جملہ فعلیہ ہے، یعنی دیکھنا کے معنی ہی لیے جائیں گے نا اس کے۔ تو کس کو دیکھا؟ اپنے آپ کو دیکھا۔ کیا کرتے دیکھا یا کہاں دیکھا یا کیسے دیکھا؟ تو وہ آسرو خمرہ یعنی شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا۔ تو اس طریقے سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ تاکل الطیرو میں انس الفعلا، فعل کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے، لأن طیرو اس لیے کہ جو طیر ہے یہ جمع ہے۔ وقد عرفتا حکم تانیث الفعل المسندی الی الجمع فی الایضاحات الخاصۃ بالآیہ، یعنی جمع کی طرف نسبت کیے ہوئے فعل کی تانیث کا حکم آپ جانتے ہیں۔ کہاں پر ہم نے اس کو پڑھا تھا؟ اس کو ہم نے آیت نمبر 30 کی ایضاحات النحویہ میں اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ تاکل الطیر منہ، یہاں پر حاضی من التبعیضیہ، یہاں پر من جو ہے یہ التبعیضیہ ہے، یعنی بعض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور تاکل الطیر منہ اس کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں کہ حاضی الجملہ تو، یہ جملہ جو ہے یہ نعتن، یہ صفت ہے، نعت ہے، کس کے لیے؟ خبزن کے لیے۔ اور نبینا بتعویلہ ہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الہاؤ فی بتعویلہ یعود علی ما رعیا فی منامہما، یعنی ہا جو ہے بتعویلہ ہی میں یہ لوٹ رہی ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس چیز کی طرف لوٹ رہی ہے جس کو ان دونوں نے اپنے خواب میں، اپنی نیند میں دیکھا تھا۔ وقد افردہ القائل، اور قائل نے یعنی کہنے والے نے اس کو مفرد قرار دیا، یعنی اس کو ذرا سمجھ لیں کہ خواب دو نے دیکھا تھا، اور ظاہر بات ہے الگ الگ خواب دیکھا تھا، لیکن جب انہوں نے بات کی اور ان میں سے ایک نے بات کی تو اس نے یہ کہا کہ نبینا بتعویلہ، ہمیں آپ اس کی تعویل بتا دیں۔ تو یہاں پر بتعویلہما نہیں کہا بلکہ بتعویلہ ہی کہا، اس ہا کی ضمیر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس چیز کی طرف لوٹ رہی ہے جو ان دونوں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ تو یہاں پر مثنیٰ کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ کہنے والے نے اس کو مفرد قرار دیا۔ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ، گویا کہ وہ کہہ رہا ہے نبینا بتعویل ما قصصنا علیک، یعنی آپ ہمیں اس چیز کی تعویل سے باخبر کریں جو ہم نے آپ کو بیان کی ہے۔ وَيَسْتَعْمِلُ یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی استعمال کیا تعبیرہ ھذا نفسہ فی ردہ علی قول الفتیین، یعنی ان دونوں نوجوانوں کے قول کے رد میں، یعنی قول کے جواب میں بالکل یہی تعبیر اختیار کی یوسف علیہ السلام نے بھی، اور واحد کی ہی ضمیر استعمال کی۔ تو گویا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل میں دو خواب ہیں لیکن مل کر وہ ایک ہی بن گیا، اور ما قصصنا کی تعویل میں آ کر واحد ہو گیا۔ تو بڑی ٹیکنیکل سی بحث تھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ جو بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب وہ ہے انا نراک من المحسنین کے حوالے سے کہ حاضی رعا القلبیۃ، یہ جو رعا ہے یہ دیکھنا جو ہے یہ القلبیہ ہے، اور وتتعدی الی مفعولین، اور یہ بھی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اراک ضعیفا فی النحو، میں تمہیں نحو میں کمزور دیکھتا ہوں۔ اراہ جاہلا، میں تمہیں جاہل دیکھتا ہوں۔ ارا تعلم تشغیل الحاسوب مفیدا، حاسوب کہتے ہیں کمپیوٹر کو، اور تشغیل جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آپریشن، یعنی آپریٹ کرنا۔ تو گویا ترجمہ کچھ اس جملے کا ایسے ہوگا کہ کمپیوٹر کے آپریٹ کرنے کا سیکھنا، یعنی کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے کا تعلم یعنی اس کو سیکھنا جو ہے میں اسے مفید سمجھتا ہوں، مفید دیکھتا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھنا جو ہے وہ سمجھنا کے معنی میں ہے، یعنی عقل سے دیکھنا، ان معنی میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو گویا رعا جو ہے یہ آنکھ سے دیکھنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، خواب میں دیکھنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عقل سے دیکھنا ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی رعا کو جو ہے وہ القلبیہ، الحلمیہ اور البصریہ کہا جاتا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ فی الآیت المفعول الاول الکاف، اور اس آیت میں جو پہلا مفعول ہے نا وہ کاف ہے، اور والثانی شبہ الجملہ من المحسنین،
اور دوسرا مفعول جو ہے وہ من المحسنین ہے جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ تو امید ہے کہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو الحمدللہ جی شرح المفردات کے بعد ایضاحات النحویہ بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ جو ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اس میں واؤ کو ہم اپنے سبق کے اعتبار سے استنافیہ قرار دیں گے، دخلہ فعل ہوگا اور واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو مرفوع اسم ہمیں آگے فتیانی نظر آ رہا ہے۔ مثنیٰ کا مرفوع ہونا جو ہے وہ آنی کی آواز سے پتہ چلتا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لہٰذا فتیانی جو ہے وہ دخلہ فعل کے لیے فاعل بن جائے گا اور مفعول بہ جو ہے وہ بنے گا السجنہ، اور السجنہ ایک مکان ہے لہٰذا فی کے بغیر استعمال کیا گیا ہے دخلہ فعل کو، اور معہو جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، گویا دخلہ فعل اپنے فاعل فتیان مفعول بہ السجن اور متعلق یا مفعول فی معہو کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور سمپل سا ترجمہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 غلام داخل ہوئے۔ اگلا جملہ جو ہے اس کا انالیسس کچھ یوں ہوگا کہ قال احدہما انی ارانی عاصر خمرہ۔ قال فعل ہے اور اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا احدہما جو ہے مضاف الیہ کا مجموعہ، یہ اس کا فاعل ہے، اس لیے کہ احد جو ہے یہ مرفوع ہے۔ قال فعل کا فاعل بھی آ گیا، اب ہمیں چاہیے مفعول بہ جو کہ مقول القول یعنی ایک جملہ ہوگا، وہ ہے انی ارانی عاصر خمرہ۔ تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے اس کو ہم مقول القول مفعول بہ بنائیں گے۔ اس کا انالیسس اب ہم کریں گے۔ انی، اس میں انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، تو انا کا اسم جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل یا متکلم کی ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ ہے ارانی عاصر خمرہ جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے، لہٰذا جملہ فعلیہ جو ہے محلاً مرفوع خبر انا قرار دیا جائے گا۔ اب ہم انا کی جو خبر ہے جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے اس کو انالائز کرنے لگے ہیں، وہ ہے ارانی عاصر خمرہ۔ ارا فعل با فاعل ہے، اور یہ ارا جو ہے یہ فعل مضارع کے ان 3 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، تو انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، یا متکلم نون وقایہ کے بعد جو دیکھ رہے ہیں یہ اس کا مفعول بہ اول ہے، اور مفعول بہ ثانی جو ہے یہ ہمیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے بتایا پہلے کہ عاصر خمرن جو ہے اس کا مفعول بہ ثانی ہے، اور مفعول بہ ثانی جو ہے وہ ایک جملہ فعلیہ ہے، اس میں عاصر فعل با فاعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، لہٰذا انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور خمرن جو ہے یہ مفعول بہ ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بہ ثانی بنا ارا فعل کے لیے، اور پھر ارا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنا انا کے لیے، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بہ بنا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب یہ جملہ کس طرح ہم جوڑیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں ہم دیکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ ہے وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر منہ۔ اس کا انالیسس بھی تقریباً ملتا جلتا ہوگا پچھلی آیت سے، اس میں واو کو ہم عاطفہ مان لیں گے، قال فعل ہے، الآخر فاعل ہے، مفعول بہ چاہیے، مقول القول چاہیے، وہ انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر منہ کی صورت میں آئے گا۔ اس کو انالائز کریں گے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، انا سے شروع ہو رہا ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، یا متکلم جو ہے یہ انا کا اسم ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ ارانی احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر منہ کی صورت میں آ رہی ہے۔ اب اس خبر کو ہم انالائز کریں گے تو ارا فعل با فاعل ہے، یا متکلم مفعول اول ہے ارا فعل کے لیے، اور احمل فوق راسی خبزا یہ مفعول بہ ثانی ہے ارا فعل کے لیے۔ اب مفعول بہ ثانی کو انالائز کریں گے تو وہ احمل فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، خبزن جو ہے وہ مفعول بہ ہے احمل فعل کے لیے، اور فوق راسی جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے جس میں فوق ظرف ہے اور راسی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ فردر جو ہے مضاف الیہ کا مجموعہ ہے جس میں راس کا لفظ مضاف ہے اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں ظرف اور مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ بنتے ہیں، تو احمل فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بہ ثانی بن رہا ہے ارا فعل کے لیے، اور ارا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بہ بن رہا ہے قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اب رہ گیا آخری حصہ تأکل الطیر منہ،
تو اس کا انالیسز ہمیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا چکے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کر لیتے ہیں کہ تاکلو فعل ہے اور اس کا فاعل الطیرو ہے، اور منہ جار مجرور جو کہ متعلق ہے تاکلو فعل کے، اور تاکلو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً منصوب صفت بن رہا ہے خبز کی۔ اور جب بھی جملہ صفت بنتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصوف کی طرف لوٹتی ہو، تو خبز کے لیے جو ضمیر ملے گی ہمیں اس جملے میں وہ منہ میں ہا کی ضمیر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جملہ جو ہے الحمدللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہے نبّنا بتاویلہ ہی، اس میں نبی فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، اور بتاویلہ ہی یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں با حرف جر ہے، تعویل جو ہے یہ مجرور ہے اور مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ ہا ضمیر مجرور متصل ہے۔ پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور قرار دیا جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق قرار دے دیا جائے گا نبی فعل کے لیے، اور پھر نبی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اس طرح اس کا بھی انالیسس ہو جائے گا۔ اور آخری جملہ جس پہ یہ آیت مکمل ہو رہی ہے وہ سمپل سا ہے کہ انا نراک من المحسنین، اس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا ایک اسم ڈیمانڈ کرے گا، ایک خبر ڈیمانڈ کرے گا۔ نا جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ آ رہا ہے جملہ فعلیہ جو کہ نراک من المحسنین کی صورت میں ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کو انالائز اب ہم کریں گے تو نرا فعل با فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، کاف ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بہ اول ہے، اور من المحسنین جو ہے یہ جار مجرور ہو کر مفعول بہ ثانی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کو ہم نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ میں سمجھ لیا ہے۔ اصل میں یہ مفعول بہ ثانی نہیں ہے بلکہ یہ جس کے متعلق ہے اس سے مل کر مفعول بہ ثانی بن جائے گا۔ پھر نرا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کے لیے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی کافی لمبا اعراب تھا جو ہم نے کر لیا ان جملوں کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کی طرف کہ وہ کیسے انالائز کر رہے ہیں اس کو۔ تو پہلا جملہ جو ہے دخلا والا، دخلا معہ السجن فتیانی، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ لا محل لہا معطوفہ علی محذوف مستعنف، ایک محذوف پر اس کو عطف انہوں نے کیا ہے، اور جو محذوف معنی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فسجن یوسف، پس یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی، ومعہ دخل السجن فتیانی، اور ان کے ساتھ جیل میں دو غلام داخل ہوئے۔ بہرحال جملہ قال احدہما جو ہے لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، انی ارانی کو فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے، ارانی عاصر فی محل رفع خبر انا ہے، اور عاصر خمرہ یہ جو ہے اس کو انہوں نے حال قرار دیا ہے، لیکن ساتھ دوسری رائے بھی دے رہے ہیں تو دوسری رائے کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے اس کو مفعول بہ ثانی قرار دیا تھا، اور یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ مفعول ثانی ہو۔ تو دونوں آراء ہمارے سامنے الحمدللہ آ گئی ہیں، یعنی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے عاصر خمرہ کو مفعول بہ ثانی قرار دیا تھا، اور محمود صافی صاحب نے عاصر خمرہ کو محلاً منصوب حال قرار دیا ہے۔ جملہ قال الاخر جو ہے یہ لا محل لا معطوفہ علی جملہ قال احدہما پر ہے، اور انی ارانی فی محل نصب مقول القول بالکل صحیح، ارانی احمل فی محل رفع خبر انا ایسی ہے، اور احمل خبزن تک جملہ جو ہے یہ فی محل نصب حال ہے یا مفعول بہ ثانی ہے، اسی طرح اس کا انالیسس ہوگا۔ اور جملہ تاکل الطیر منہ جو ہے یہ فی محل نصب صفت ہے خبزن کی، اور نبنا بتاویلہ ہی جو ہے یہ لا محل لا استنافیہ ہے فی حیز القول، اور انا نراکا والا جملہ جو ہے یہ لا محل لہا تعلیلیہ ہے یا استناف بیانی ہے، اور جملہ نراک من المحسنین جو ہے یہ فی محل رفع خبر انا ہے۔ تو الحمدللہ جی جملوں کا اعراب بھی ہم نے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے حوالے سے سمجھ لیا۔ اب آخری چیز جو اس آیت کے حوالے سے رہتی ہے جو کہ ایک طویل آیت تھی وہ اس کا ترجمہ ہے، تو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور قید خانے میں اس کے ساتھ دو جوان داخل ہوئے، قَالَ أَحَدُهُمَا، دونوں سے ایک نے کہا، یعنی دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی عاصر خمرہ، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزن، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبنا بتاویلی، ہمیں اس کی تعبیر بتا، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 36 جو ہے اس کا الحمدللہ ترجمہ بھی آپ نے دیکھ لیا،
اور آیت مکمل ہوگی ہماری انشاءاللہ تعالی۔ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔